بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 20 حصہ نظم میں سے نظم حمد کے شاعر ماہر القادری کا تعارف، اشعار کی تشریح، مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اس نظم حمد کے شاعر ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص تھا۔ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کی وجہ سے القادری تخلص کا جزو بن گیا۔ آپ ضلع بلند شہر کے ایک قصبہ کثیر کلاں یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ 1926 عیسوی میں علی گڑھ سے میٹرک کرنے کے بعد بجنور سے نکلنے والے مشہور اخبار مدینہ اور غنچہ سے وابستہ ہو گئے اور بھی کئی اخباروں اور رسالوں کی ادارت کی۔ 1928 عیسوی میں ریاست حیدرآباد کے مختلف محکموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ قیام حیدرآباد کے دوران جب نواب بہادر جنگ کی تقاریر کا طوطی بولتا تھا، نواب صاحب نے قائد اعظم سے ان کا تعارف یوں کرایا: میری تقریروں اور ان ماہر القادری کی نظموں نے مسلمانان دکن میں بیداری پیدا کی ہے۔ ممبئی میں قیام کے دوران فلموں کے لیے نغمے بھی لکھے۔ پاکستان آنے کے بعد 1949 عیسوی میں کراچی سے ماہنامہ فاران جاری کیا، جو بہت جلد اس وقت کے بہترین ادبی رسالوں میں شمار ہونے لگا۔ اہم تصانیف میں ظہور قدسی، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، کاروان حجاز، یاد رفتگان، فردوس، کردار، طلسم حیات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس حمد میں ماہر القادری نے اپنے فنی محاسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے انسانی فکر کو معراج قرار دیا ہے، جہاں انسان نے اپنی سوچ کے ذریعے تخلیق کائنات کی تسخیر کے لیے سوچ و بچار کی۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پھول اور پتوں میں نقش و نگار پیدا کیے اور طرح طرح کے پھول خوشبو سے لبریز کیے۔ اللہ نے ہی تمام موسم بنائے، جہاں خزاں بھی ہے اور بہار بھی۔ ہم کیوں نہ اس کی حمد و ثنا کریں کہ جہاں بلبل بھی ہر وقت ثنا میں مصروف ہے۔ اسی طرح سے بجلی کا کڑکنا، بادلوں کا گرجنا اور سمندر کی تہوں اور پہاڑوں کی بلندی صرف اور صرف اس رب کائنات ہی کی وجہ سے ہے۔ گرمی، سردی، سایہ، دھوپ، جنگل، گلشن، ٹیلے، غار، سب اسی کی قدرت کے مرہون منت ہیں۔ ان سب پر اگر انسان غور کرے گا تو یقیناً کہ اٹھے گا وحدہ لا شریک۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ اس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے: شاعر نے قدرت کے کرشمے کن کن چیزوں کو قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے: شاعر نے قدرت کے کرشمے خزاں اور بہار کو قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے: فطرت کی پکار کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: خدا کے وجود کو ماننا عین فطرت کی پکار ہے۔ تیسرا سوال ہے: شاعر نے حمد میں فکر و دانش کی معراج یا وجدان کی آواز کو خدا کا اقرار کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے: شاعر نے خدا کا وجود تسلیم کرنے کو فکر و دانش کی معراج اور وجدان کی آواز اس لیے کہا ہے کہ کائنات کو جس طرح مرتب و منظم طور پر پیش کیا گیا ہے، معمولی عقل والا بھی اس پر غور کرے تو ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کاریگری کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے جس کی ذات اور طاقت غیر متناہی ہے۔ دانائی کا تقاضا ہے کہ ایسی کھلی حقیقت کو تسلیم کریں۔ انصاف پسندی بھی یہی کہتی ہے کہ سب کچھ جان کر انجان بنے رہنے کی روش ترک کر کے خالق کائنات کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کے بعد سوال ہے: اس نظم میں لفظ صنعت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے: شاعر کی صنعت سے مراد قدرت کی کاریگری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔
یہ MCQs ہیں، کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے انہیں، جس میں پہلا سوال ہے گلبانگ ہزار سے شاعر کی مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 ہزاروں نغمے، آپشن نمبر 2 بلبل کا نغمہ، آپشن نمبر 3 مسجد کی اذانیں، آپشن نمبر 4 کتاب ماہر القادری۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ہزاروں نغمے۔ اس کے بعد جملہ ہے آیات الہی کہا ہے؟ آپشن نمبر 1 حمد کو، آپشن نمبر 2 خالق کو پکارنے کو، آپشن نمبر 3 قرآن پاک کی آیات کو، آپشن نمبر 4 قدرتی مناظر کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 قدرتی مناظر کو۔ اس کے بعد سوال ہے شعر میں نکہت ہو کے رنگ سے شاعر کی مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 دھنک، آپشن نمبر 2 طرح طرح کے مناظر، آپشن نمبر 3 مختلف پھول، آپشن نمبر 4 مختلف موسم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مختلف پھول۔ چوتھا جملہ ہے گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ علامت ہیں؟ آپشن نمبر 1 بہار کی، آپشن نمبر 2 خزاں کی، آپشن نمبر 3 برسات کی، آپشن نمبر 4 موسموں کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 موسموں کی۔ اس کے بعد جملہ ہے وجدان سے شاعر کی مراد ہے؟ آپشن نمبر 1 آگہی و شعور، آپشن نمبر 2 عقل و دانش، آپشن نمبر 3 فہم و فراست، آپشن نمبر 4 ہمت و استقامت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 آگہی و شعور۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس حمد کا پہلا شعر ہے فکر و دانش کی ہے معراج، خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے فکر، جس کے معنی ہے سوچ، دوسرا لفظ ہے دانش، جس کے معنی ہے عقل یا فہم و فراست، تیسرا لفظ ہے معراج، جس کے معنی ہے عروج، چوتھا لفظ ہے وجدان، جس کے معنی ہے روحانی طاقت۔ عزیز طلبہ، اشعار کی تشریح لکھنے سے پہلے ہمیشہ شاعر کا مختصر تعارف، نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس شعر کی تشریح سے پہلے شاعر کا تعارف پہلے بیان کیا جا چکا ہے، وہی لکھا جائے گا یہاں، اور نظم کے حوالے میں نظم کا نام اور جس کتاب سے وہ نظم لی گئی ہے اس کا نام لکھا جائے گا، اور شاعر کے حوالے میں اس نظم کا نام اور اس نظم کے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حوالے نظم میں نے لکھا ہے مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم حمد سے لیا گیا ہے جو ذکر جمیل سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر میں اس طرح سے لکھیں گے اس نظم حمد کے شاعر ماہر القادری ہیں۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اس نے جہالت سے خود کو بچا لیا، کہ خدا کی پہچان اور معرفت ہی عقل کی معراج ہے۔ ہماری نگاہیں جب دیکھتی ہیں کہ اس بزم کائنات کو کس طرح سنوارا، سجایا اور آراستہ کیا گیا ہے تو عقل حیرت اور حیرانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کوئی ذات ہے جو پاک و صاف اور منزہ ہے، جو عظیم اور برتر ہے، کائنات میں واحد اور اپنی شان میں یکتا اور بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کائنات کے ذریعے پروردگار عالم کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرے۔ مناظر کائنات پر عاقل یعنی عقل رکھنے والا اور سمجھدار لوگ غور کرتے ہیں اور اس راز کو پا لیتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ نظم کا دوسرا شعر ہے اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے خلاق، جس کے معنی ہے عظیم، قدرت والا، دوسرا لفظ ہے جوہر، جس کے معنی ہے خوبی، تیسرا لفظ ہے توانائی، جس کے معنی ہے طاقت، چوتھا لفظ ہے نقش و نگار، جس کے معنی ہے خوبصورت بیل بوٹے۔ اشعار کی تشریح سے پہلے حوالہ اور شاعر کا تعارف پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کی دست رس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اس کی تابع دار ہے۔ یہ اسی کی عظمت اور شان قدرت ہے کہ روئے زمین پہ جہاں جہاں سبزہ ہے، پیڑ پودے اور قسم قسم کے پھول ہیں، رنگینیوں میں ڈوبا چمن یعنی باغ ہے، یہ سب اس کی کمال قدرت کا مظہر ہے، یعنی ساری چیزوں کے اندر سے اس کی قدرتوں کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ان حسین مناظر کو دیکھنے سے آنکھوں میں طراوت اور طبیعت میں شادابی پیدا ہوتی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بیج میں کہاں وہ طاقت تھی کہ زمین کا سینہ چیر کے ابھر سکتا، مگر رب العالمین ہی کی عطا ہے
کہ جوہر میں بھی وہ صلاحیت پیدا کر دے۔ شعر نمبر 3، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہتوں کے رنگ، اس کی قدرت کی کرشمے ہیں خزاں کے بہار۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ صنعت، جس کے معنی ہے کاریگری، کارخانہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا لفظ نکہت، جس کے معنی ہے خوشبو۔ تیسرا لفظ کرشمہ، جس کے معنی ہے اللہ کی قدرت۔ شعر کی تشریح میں مولانا ماہر القادری کہتے ہیں کہ موسموں کی بدلتی رتوں پر خداوند کریم کا اختیار ہے۔ رنگا رنگ پھول، طرح طرح کے پتے اور مختلف نوع کی خوشبوئیں قادر مطلق اور اس کی کاریگری کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ اس کا وصف ہے، یعنی اس کی خوبی ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں پودوں کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، یعنی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر موسم بہار کی خبر پاتے ہی کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، پھول مہکنے لگتے ہیں اور مرجھائے درختوں میں ایک نو کی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سارا چمن تازگی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مالک، جس کی معنی ہے آقا۔ دوسرا لفظ خالق، جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا یا خلق کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ حمد و ثنا، جس کے معنی ہے تعریف و توصیف۔ اس کے بعد لفظ ترنم، جس کے معنی ہے سر یا خوشنما آواز۔ اس کے بعد لفظ گلبانگ، جس کی معنی ہے صدا یا آواز۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ شاعر اس شعر میں اعتراف کر رہے ہیں، یعنی مان رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے طفیل ہے۔ اس کی قدرت کے نمونے جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ وہی مالک و مختار اور وہی خالق اور پروردگار ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ آنکھوں میں بصیرت موجود ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں جلووں کی تابانیاں دکھائی دیں گی۔ آپ شاعروں سے پیدا ہونے والا ترنم اسی ذات پاک کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے، اور بلبل کی صداؤں میں بھی اسی ذات واحد کی بڑائی کے قصے ہیں۔ شعر نمبر 5، یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار۔ مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ کڑکتی بجلی، جس کے معنی ہے آسمانی بجلی کی آواز۔ دوسرا لفظ گرجتے بادل، جس کے معنی ہے خوفناک آواز والے بادل۔ تیسرا لفظ سمندر کی تہیں، جس کے معنی ہے سمندر کی نچلی سطح۔ اس کے بعد لفظ پہاڑوں کا ابھار، جس کے معنی ہے اونچے پہاڑ۔ شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا عظیم نمونہ موجود ہے، چاہے وہ پھول ہو یا اس کی خوشبو، چاہے وہ عالم بہار ہو یا پت جھڑ کی پیامی خزاں، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی حکومت موجود ہے۔ کائنات میں طرح طرح کے بکھرے رنگ نہ صرف ہماری آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، بلکہ ہر رنگ اپنا خاص اثر اور وصف رکھتا ہے۔ اسی طرح 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 کی خوشبو اپنی ایک منفرد پہچان اور تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح موسم بہار خوشیوں کا، امنگوں کا، امیدوں کا پیغام بر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے موسم خزاں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو فنا ہے۔ یہ احساس انسان کو تکبر و نادانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر اور آزمائش پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نظم کا شعر نمبر 6، کبھی گرمی کبھی سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کہیں غار۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ جنگل، جس کے معنی ہے دشت۔ دوسرا لفظ گلشن، جس کے معنی ہے باغ۔ تیسرا لفظ ٹیلے، جس کے معنی ہے مٹی کے ابھار۔ چوتھا لفظ غار، جس کے معنی ہے پہاڑوں کی کھو۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر ماہر القادری فرما رہے ہیں کہ یہ بدلتے موسم اور تغیرات زمانہ، یعنی زمانوں کے اتار چڑھاؤ، زمانوں کی تبدیلیاں، ان سب میں اللہ کی حکمت یعنی راز پوشیدہ ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ گرمی، سردی، سایہ، دھوپ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے لیے یہ عمل نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح سے زمین کی سطح کا مختلف ہونا، کہیں ہموار کہیں ناہموار، کہیں میکتے باغ کہیں میدان، کہیں مٹی کے اونچے ٹیلے، کہیں پہاڑوں کے اندر موجود غار، جو کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولین پناہ گاہ کے طور پر متعارف کرائیں۔ غرض یہ کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے ہماری ناقص یعنی کمزور عقل اسے سمجھ سکے یا قاصر رہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دے، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ آیات الہی، جس کے معنی ہے اللہ کی نشانیاں۔ دوسرا لفظ حمد، جس کے معنی ہے اللہ کی تعریف۔ تیسرا لفظ بیاں، جس کے معنی ہے کہنا۔ چوتھا لفظ خالق،
جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں تو ہمارے سر خود اس خالق کی کائنات کے آگے سر بسجود ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیدا کرنے والے کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے پاک و منور نور کا دیدار کرایا اور حق کی معرفت کرائی، وگرنہ ہم بھٹکتے رہتے اور اپنے معبود یکتا و برحق کو بھی نہ پا سکتے۔ اس لیے اب ہماری یہی عبادت ہے کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں اور اس کا شکر بجا لائیں اور ہمیشہ ہماری زبانیں اس کے ذکر سے تر رہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔